واصف مجھے ازل سے ملی منزل ابد، ہر دور پر محیط ہوں جس زاویے میں ہوں۔ محترم سامعین، یہ سلسلہ کلام حضرت واصف علی واصف علیہ الرحمہ کی گفتگو پر مشتمل ہے، جس میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے۔ سوال پوچھا گیا، احسان کیا ہے؟ حضرت واصف علی واصف علیہ الرحمہ جواب ارشاد فرماتے ہیں، یہ احسان ہے کہ کسی برے آدمی کی یاد کو اس طرح رجسٹر کرنا کہ وہ آدمی آپ کی زندگی میں اچھا نظر آئے۔ احسان حق نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آنکھ کا بدلہ آنکھ، جان کا بدلہ جان، ایک کا بدلہ ایک، دو کا بدلہ دو، لیکن اگر تم احسان کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم معاف کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس لیے یہ جو احسان کا مقام ہے، دوسرے کے عمل سے بے نیاز آپ اپنا حسن عمل جاری رکھو، احسان یہ ہے، اور آپ کے لیے یہ کرنا آسان ہے۔ ہر آدمی جس کے گھر میں بچہ پیدا ہو وہ جانتا ہے کہ احسان کیا ہے۔ احسان کا شعور اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ آپ کا احسان پیدا ہونے والے بچے کے عمل سے بے نیاز ہے۔ آپ اس کے لیے سایہ کرتے رہتے ہو، بیمار ہے یا اور حرکات ہیں، بچے ناپسندیدہ حرکتیں کرتے ہی رہتے ہیں۔ آپ بچوں کی ناپسندیدہ حرکتوں پر جب تھوڑا سا ہنستے ہو کہ بچہ ہے تو وہ احسان ہے۔ کوئی اور بچہ ہوتا تو پہلے سزا ہوتی، پھر آپ بتاتے کہ حرکت کیا ہے، تو یہ احسان ہے۔ احسان کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کے حق سے زیادہ دینا، انصاف سے زیادہ دینا، اس کے عمل سے بے نیاز ہو کے عمل کرنا، یہ سارا احسان کرنا ہے۔ احسان جو ہے یہ دراصل آپ نے اپنے آپ پر کرنا ہے۔ احسان کرنے والا کس پر احسان کرتا ہے؟ اپنے آپ پر احسان کرتا ہے۔ دوسرے پر احسان دراصل اپنے آپ پر احسان کرنا ہے۔ دوسروں کو معاف کرنا دراصل اپنے آپ کو معاف کرنا ہے، کیونکہ اپنے اندر سے وہ ناسور نکالنا ہے جو ناپسندیدگی کا ہے، نارضامندی کا ہے، اور دوسرے کی بے وقوفی کا ہے، اور دوسرے کے ظلم کے خیال کا ہے۔ پھوڑا تو آپ کے اندر ہوتا ہے، اس لیے پھر یہ ایک خاص واقعہ بن جاتا ہے۔ بڑا آسان ہے جی یہ احسان کا عمل، انسان کر سکتا ہے۔ سوال پوچھا گیا، والدین سے احسان کے بارے میں فرمائیے۔ حضرت واصف علی واصف علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کے ساتھ سلوک کا درجہ یہ ہے کہ ان کے حکم کے آگے اف بھی نہ کرنا۔ اف کا معنی کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ان کے کہنے پر تھوڑا سا چیں بجبیں بھی نہ ہونا۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف۔ تو اللہ کریم نے سوچا کہ یہ انسان ہے، شاید پوری طرح نہ سمجھے، اس لیے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکی بھی نہ دینا۔ پھر ایک وضاحت ہے کہ قولوا قولا کریما، ان کے ساتھ کریم الفاظ میں بات کرنا۔ اللہ کریم نے یہاں کریم کا لفظ بہت اچھا استعمال کیا ہے، اور پھر آگے فرمایا کہ جب یہ بوڑھے ہو جائیں تو تمہارے جوان بازو ان کے لیے رحمت کا سایہ بن جائیں یا بن جانا چاہیے، اور جب ان کے پاس اپنی دیکھ بھال کا کوئی سامان نہ رہے تو ان پر احسان کرنا۔ وہاں لفظ ہے احسان، یعنی کہ دیکھ بھال کا ان کے پاس آسرا نہیں ہے، یعنی دیکھ بھال کا شعور بھی چھن گیا، ختم ہو گئی بات۔ اب آپ کیا کرو؟ آپ ان پر احسان کرو، یعنی کہ آپ سارا حق ادا کر رہے ہیں۔ زندگی میں آمدن ہے، تنخواہیں ہیں، دوسرے واقعات ہیں، ان کے کہنے پر آپ نے زندگی کی تھوڑی سی دقتیں بھی گزاری ہیں، اور اس طرح یہ ساری زندگی ہے۔ لیکن احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ ان کے ساتھ اس وقت بھی مکمل طور پر رعایت کرنا۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ کسی دیگر یاد کو دل سے نکال کر اس آدمی کے بارے میں ایک اچھا تصور آباد کیا جائے۔ احسان یہ ہے۔ آپ اپنے دل میں دیکھیں، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کر گئے ہوں گے، تو آپ میں رنجش، افسوس یا غصہ موجود ہوگا۔ اب احسان کرنے والا آدمی جو ہے ان لوگوں کی بدنما یاد کی جگہ پر انہی لوگوں کے حوالے سے اچھی چیز تحریر کرتا ہے، تاکہ وہ لوگ آپ کو دوبارہ زندگی میں اچھے نظر آئیں یا ان کی یاد کم از کم اچھی ہو جائے۔ بس یہ احسان ہے۔ پوچھا گیا، کسی پر احسان کرنے کے کیا کیا درجے ہیں، اس کی وضاحت فرمائیں۔ حضرت واصف علی واصف علیہ الرحمہ جواب ارشاد فرماتے ہیں،
پہلا درجہ یہ ہے کہ غصہ نہ کیا جائے، دوسرا درجہ یہ ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ جس عمل نے، اس کی جس بد عملی نے آپ کے اندر ناپسندیدگی کا اظہار پیدا کیا، یعنی غصہ پیدا کیا، اسے معاف کر دیا جائے۔ اور پھر تیسرا درجہ ہے کہ اس پر ہو سکے تو احسان کر دیا جائے۔ احسان معافی کا اگلا درجہ ہے۔ وہ کیا درجہ ہوگا کہ اگر چور آ جائے تو ایک تو غصہ نہ کیا جائے، اس کو معاف کر دیا جائے، رپورٹ نہ کی جائے، ہو سکے تو اس کو پیسے دے دیے جائیں جس کے لیے وہ آیا ہے، تھوڑی سی رعایت کر دی جائے، پھر وہ انسان بن جائے گا۔ یہ ہے احسان۔ احسان کا معنی یہ ہے کہ اس کے عمل اور نیت کے برعکس آپ کا عمل ہو۔ جو آپ کی طرف بری نیت کے ساتھ آیا وہ آپ کی طرف سے اچھا عمل لے کے جائے۔ احسان یہ ہے۔ دوسروں کے حقوق سے زیادہ دینا احسان ہے۔ ابتدائی عمل اس کا یہ ہے کہ اپنا حق لوگوں پر واجب ہو اور وہ چھوڑ دیں۔ پہلا حق بنتا ہے سلام کرانے کا، وہ چھوڑ دیا جائے۔ ایکنالجمنٹ جس کو آپ کہتے ہو، اس کی خواہش چھوڑ دی جائے۔ اور سماجی، معاشی، معاشرتی، نفسیاتی اور دوسری قسم کے جو حقوق ہوتے ہیں ان حقوق کو ترک کر دیا جائے، یعنی کہ چھوڑ دیا جائے، اور دوسروں کے حقوق ادا کیے جائیں۔ تو احسان یہ ہے کہ کسی کا حق تو یہ نہیں ہے، لیکن ہمیں احسان کا حکم ہے۔ یاد رکھنا، دوسرے کا حق انسان ہونے کی حیثیت سے معافی تک ہے، پنشمنٹ کا حق بھی ہے قانون کی حیثیت سے، لیکن آپ قانون نہ بنو، آپ انسان بنو۔ قانون ایک اور معاملہ ہے، اسٹیٹ ایک اور معاملہ ہے، انسان ایک اور چیز ہے۔ انسان بن کے اگر یہاں سے نکل جاؤ تو آپ کامیاب ہو گئے۔ اس لیے اللہ کریم نے ان کو ایڈریس نہیں کیا جو عام یعنی کل انعام ہوتے ہیں، بلکہ انسان کو ایڈریس کیا ہے، اور نان بلیورز میں سے بھی وہ انسان یا ایھا الناس جو ہیں۔ بلیور یا نان بلیور کچھ بھی ہو، انسان ہونے کا درجہ جو ہے یہ بڑا مقام ہے۔ انسان ہم اس کو کہیں گے جس کے پاس سانس کے ساتھ ساتھ احساس بھی موجود ہو تو وہ انسان ہے۔ انسان وہ ہے جس کے پاس تھوڑی سی ماضی کی یاد ہو اور مستقبل کا خیال ہو۔ جس کے پاس ماضی کی یاد نہیں اور مستقبل کا اندیشہ نہیں ہے، اس کو آپ انسان نہیں کہیں گے۔ جانوروں اور انسانوں میں ایک چیز کا ضرور فرق رہتا ہے کہ جانوروں اور پرندوں کے پاس وہ یادداشت نہیں ہے جو آپ کے ہاں ہے، کہ بچہ انگلینڈ گیا اور خط کا انتظار ہی کرتے جاؤ دروازے پہ کھڑے ہو کے۔ ان کا بچہ اڑ گیا سو اڑ گیا، پتہ نہیں پھر کدھر گیا۔ ان کے ہاں اور کہانی ہے، ان کا ماضی نہیں ہوتا اور ان کا مستقبل بھی نہیں ہوتا کہ وہ پہلے پروگرام بناتے جائیں، کیلکولیٹ کرتے جائیں۔ انسان ہم اس کو کہیں گے جس کا ماضی محفوظ ہے اور جس کا مستقبل اس کے زیر غور ہے۔ تو انسان کا حق آپ پر یہ ہے کہ آپ انسان سے اس کے عمل کی وجہ سے غصہ آنے کے باوجود غصہ نہ کرنا۔ غصہ نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اظہار نہ کرنا۔ غصہ تو آ رہا ہے لیکن اظہار نہ کرنا، یعنی کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے کہ تم غصے میں کوئی نامبارک الفاظ کہہ دو، کیونکہ وہ جو لفظ ہے اس کے اندر یاد بن جائے گی۔ لفظ کی ناگوار یاد نہ چھوڑنا۔ اچھے عمل کی یاد کو ایک برا لفظ ہمیشہ کے لیے تباہ کر سکتا ہے۔ اچھا عمل جہاں یاد میں محفوظ ہوتا ہے وہاں برا لفظ اسے اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ یہ تو ایٹم ہے اس کے لیے، اس لیے آپ اس کا حق ادا کریں۔ کیسے؟ الفاظ کی ناگواریت اس پر نہ پھینکنا۔ آپ نے احسان کیا، اس پر ویسے ہی مہربانیاں کرتے رہو، لیکن کبھی سخت لفظ نہ کہنا۔ سخت لفظ سے تمہیں ریلیف محسوس ہوتا ہے، تمہارا ریلیف محسوس کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس پر دباؤ پڑ گیا، لہٰذا اس کا انسان ہونے کی حیثیت سے یہ حق ہے کہ اس کی غلطی کو معاف کر دیا جائے۔ اچھے انسان ہونے کی حیثیت سے آپ کے لیے یہ مناسب ہے کہ آپ اس پر احسان کر دیں۔ اب احسان کی مثال یوں ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس ایک غلام تھا۔ غلام سے کوئی غلطی ہوئی، آپ نے اسے ڈانٹا، مزاج میں تھوڑی سی تیزی آ گئی۔ غلام نے بسم اللہ کر کے پڑھا والکاظمین الغیظ، تو آپ خاموش ہو گئے۔ پھر اس نے پڑھا والعافین عن الناس، آپ نے کہا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ اس نے پڑھا واللہ یحب المحسنین،
آپ نے فرمایا جا تجھے آزاد کیا، پیسے بھی لے جا ساتھ۔ آج کا سوال یہ ہے کہ کیا احسان صرف فرد کی سطح پر ہوتا ہے؟ تو اس کے جواب میں حضرت واصف علی واصف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں سوسائٹی میں تو ایک قانون ہے، سوسائٹی میں قانون ہے تاکہ عبرت ہو۔ سوسائٹی چوروں کو کیسے معاف کرنے لگ جائے گی؟ سوسائٹی میں ایک ناظم اعلیٰ ہے، منظم کرنے والی طاقت ہے، اس کا کام انتظام قائم رکھنا۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ کیا کرو اور کیا نہ کرو۔ چور کا ہاتھ کاٹ لو، یہ کام کرو یا نہ کرو۔ میرا مطلب یہ ہے کہ احسان جو ہے وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے، یعنی آپ اس کو سزا دے سکتے تھے، غلطی موجود تھی، آپ کے پاس سزا کا اختیار تھا، اور اگر سزا دیتے تو یہ بات بری بھی نہ کہلاتی، مگر آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے احسان کر دیا۔ یہ انسان کی بات ہو رہی ہے۔ اگر کوئی حاکم وقت ہو یا محتسب اعلیٰ ہو یا کوئی لارڈ شپ ہو یا جسٹس ہو، تو وہ اگر مجرموں پر احسان کرنے لگ جائے تو یہ تو الٹ واقعہ ہو جائے۔ سوسائٹی کے طور پر آپ خود سوچو کہ کیا کرنا ہے، معاف کرنا ہے کہ نہیں۔ ہم سوسائٹی کی بات نہیں کرتے، بلکہ ہم تو پیور اپنی بات کرتے ہیں جو آپ کی اپنی ذات تک ہے۔ یہ کہ اپنی تکمیل ذات کے لیے نامناسب معاشرے میں سے ایک مناسب رپورٹ لے کے نکل جاؤ۔ مقصد یہ ہے کہ یہ بہت ضروری بات ہے مسلمانوں کے لیے کہ معاشرہ برا ہے یا اچھا ہے، آپ اپنے لیے کم از کم کوئی بہتر صورتحال پیدا کر کے نکل جاؤ۔ نکلنا تو ضرور ہے آپ نے۔ آپ کے ذریعے معاشرے کی اصلاح ہو جائے تو معاشرہ سیٹ ہو جائے، غریبوں کو دولت مل جائے، بادشاہی مل جائے، اور اگر آپ کی عاقبت نامناسب ہو تو پھر یہ بات غور طلب ہے۔ اس لیے بڑا غور کرنا اس بات پر اسلام کے حوالے سے۔ آپ اللہ کے مناسب جواب دہ ہو۔ کسی انسان کو اپنے سامنے جواب دہ نہ کرنا جب تک آپ اپنے آپ کو اللہ کے آگے پوری طرح جواب دہ نہ پاؤ۔ معاشرے کا نظام تو چل رہا ہے، اسے چلنے دیا جائے۔ معاشرہ، سماج، سوسائٹی اپنا کام کرتے رہتے ہیں، ان کے اپنے اصول ہوتے ہیں۔ ہم اپنی تکمیل ذات کی بات کر رہے ہیں، اپنی شخصیت کا ارتقاء کہہ لو یا اس کی پہچان کہہ لو، یا اس کے اندر آپ یہ کہہ لو کہ اپنے اندر کوئی شعور ذات ہو تو خدا کے حوالے سے ہو۔ خالی ذات کا شعور نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی ذات کو پہچاننا، بلکہ اسے خدا کے حوالے سے پہچاننا، اور وہ خدا جو مسلمانوں کا خدا ہے، وہ خدا کہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خدا ہے اور کائنات کے سب کام ہو رہے ہیں وہی کرنے والا ہے، اور جو نہیں ہو رہے وہ بھی وہی کرنے والا ہے۔ انجیل کی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، مگر آپ کے لیے اسلام کا راستہ ہے۔ آپ اس راستے پر اپنی ذات کو اس دنیا میں بہتر رکھتے ہوئے اور محفوظ لے جاتے ہوئے چلیں، بس یہ آسان سا راستہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ احسان کس پر کیا جا رہا ہے، کون کرتا ہے یا کس پر، ہونے والی بات نہیں ہو رہی۔ یہ بات ضرور سمجھنے والی ہے کہ احسان کرنے والا کون ہے۔ احسان کرنے والا ایک انسان ہے۔ یہ گروہ کی بات نہیں ہو رہی کہ 4 آدمی مل کے احسان کریں ایک آدمی پر۔ ایک انسان ہے اور وہ قانون بھی ہے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ سماج بھی نہیں ہے بلکہ صرف ایک انسان ہے، وہ انسان جو اپنی تکمیل کے لیے الہیات کے راستے کو چنتا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، دوسرے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اب سوال پوچھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ سب کو حکم دے رہا ہے کہ تم عدل کرو اور احسان کرو۔ تو یہاں احساس ہوتا ہے کہ معاشرتی سطح پر بھی احسان کا حکم ہے۔ اب واصف علی واصف علیہ الرحمہ جواب دیتے ہیں اس بات پر غور کر لیں کہ دین کے اندر، اسلام کے اندر تمام احکامات جمع کے ہیں۔ یہ تمام کے تمام حکم جو ہیں، یہ تمام کے تمام حقوق جو ہیں، آپ یہ اولی الامر کے پاس جمع کر دیتے ہیں۔ اسلامی معاشرے پر جب غور کریں گے تو وہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، آپ اپنے حقوق اس کے پاس تفویض کر دیتے ہیں۔ جب اللہ کریم کہتا ہے کہ اجتماعی طور آپ ایسا کام کرو، چور کے ہاتھ کاٹو، تو آپ گھر میں کسی کے ہاتھ نہیں کاٹ سکتے۔ ایک چور آپ کے گھر میں آ جائے اور آپ اس کے ہاتھ کاٹنے لگ جاؤ، یہ بڑی سزا کی بات ہے۔ مطلب یہ کہ جو اجتماعی حکم ہوتا ہے یہ اولی الامر ہی پورا کرتا ہے۔
تو وہاں پر وہ قانون ہے۔ ذاتی سطح پر آپ تکمیل کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں کہ آپ احسان کر سکتے ہیں، تو اللہ کریم نے آپ کو بتایا کہ آپ احسان کرو، تو یہ ذاتی احسان کی بات ہے۔ ان لوگوں کی بات ہے جنہوں نے زندگی کے اندر ہی اس راستے کو اپنا راستہ بنایا۔ سماجی سطح پر تو حکومت اپنا کام چلا رہی ہے، حکومت میں تو آپ انصاف کرو۔ اب سوال پوچھا گیا دوران گفتگو کہ سر انصاف ایک چیز ہے، بات احسان کی ہو رہی ہے۔ انصاف تو ہر حکومت چاہتی ہے، لیکن احسان اس سے آگے ہے۔ حضرت واصف علی واصف ارشاد فرماتے ہیں، ہم آسان سی بات کر رہے ہیں، وقت کو بچایا جائے، کیونکہ وقت آپ ہی ہو، آپ ہی کا نام وقت ہے، زندگی آپ ہی ہو۔ اسلامی انداز گفتگو میں جو چیز حکومت ہے اس کا ایک شعور ہے، اسے کیسا کرنا چاہیے وہ بتایا ہوا ہے۔ وہ سوال ہی اور ہے کہ حکومت اور اسلام کے اندر مدعا کیا ہے، یعنی جس کو ایڈریس کیا گیا ہے، یہ جہاں اجتماع کا لفظ ہے، کیا وہ لوگ ہیں یا ایک آدمی ہے؟ فی الحال تو آپ کا انفرادی سفر ہے اور اجتماعی تشکیل حیات نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں کہ ہم اجتماعی شکل بن رہے ہیں، پھر آپ کو حکم کی سمجھ آ جائے گی کہ یہ ہے کیا، کہ اللہ تعالیٰ کا منشا کیا ہے۔ آپ کی جماعت ٹوٹ گئی ہے، سب سے بڑی دقت یہی ہے۔ آپ ایمانداری کی بات دیکھو، ایک مسجد، چھوٹی سی مسجد، اس مسجد میں 25 آدمی لے لو، اگر ایک محلے کے رہنے والے 25 آدمی ایمانداری سے بھائی بن کے رہیں تو کوئی دقت آفت آ سکتی ہے شہر میں؟ تو ان میں سے جو بہتر ہے وہ ان لوگوں کا امام کہلائے، قائد کہلائے، پھر کیا کوئی دقت پیدا ہو سکتی ہے لیڈرشپ کے بارے میں؟ یہ واقعہ تو ہوا نہیں۔ اگر کوئی واقعہ ایسا ہو کہ جس طرح آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی محبت ہے، اطاعت ہے، اگر کوئی ایسا آدمی اولی الامر کے نام پر بادشاہ ہو جس کا ادب آپ ایسے ہی محسوس کریں جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہو، تو کیا دقت رہ جائے گی؟ اس کے ساتھ محبت بھی ہو، ادب بھی ہو، کہنا خود بخود مانا جائے گا، اور اس کا کہنا قرآن و سنت کے عین مطابق بھی ہو، پھر تو پورا سفر مکمل ہو گیا نا۔ یہی تو واقعہ نہیں ہو رہا، تبھی تو آپ کو پریشانیاں ہو رہی ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، جو جاننے والے ہیں وہ اختیار سے باہر ہیں، جو اختیار کے اندر ہوتے ہیں وہ جانتے نہیں بات۔ اختیار والے بیچاروں کو اختیار کا سنبھالنا ہی پرابلم ہے، یعنی اختیار میں آنا، اختیار میں رہنا، اختیار کو سنبھالنا۔ جاننے والا جانتا ہے کہ کہاں کتنا بکھیڑا ہے۔ چلو ہم چھڑا کے بجا کے دامن بتوں سے اپنا، غبار راہ حجاز ہو جاتے ہیں۔ پھر چھوڑ دیا سب، وہ شہر سے باہر چپکے سے آباد ہو گئے، ویرانے میں آسانے بنائے۔ بات یہ ہوئی کہ عقیدت جو ہے وہ وہاں وابستہ ہے، اور شہر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کے مطابق نہیں۔ آج کے انسان کو پریشانی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کس کس کو اوبے کروں؟ اللہ کی بات مان، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی وہی ہے، آگے ہر بات دوسری بات سے مختلف ہے۔ قائد اعظم کا ارشاد لکھا ہوتا ہے، اس کی بات مانو۔ کہتا ہے علامہ اقبال کی بات ہے، مانو۔ دوسرے ایک بزرگ کی بات ہے، مانو۔ ایک اور کی مان لو۔ اس لیے آج کا انسان تکلیف میں ہے کہ اس کے پاس ماننے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اگر کوئی ایک چیز ہو ماننے کے لیے تو وہ مان سکتا ہے۔ آج کے انسان کو یہ دقت ہے۔ یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ کافر ہو کے ایک طرف ہو گیا اور وہ کہتا ہے میں کس کس کی بات مانوں، کدھر جاؤں؟ واصف علی واصف علیہ رحمہ سے پوچھا گیا کہ جو صاحب عرفان ہیں وہ اپنے آسانے شہروں سے باہر کیوں بنائے بیٹھے ہیں؟ اس کا جواب حضرت واصف علی واصف علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ آپ کا گیلا جھگڑا مناسب حد تک جائز ہے، لیکن اس وقت تک انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ عافیت اسی میں ہے کہ ان لوگوں سے بچ کے عمل کیا جائے، ان پر تاثیر ڈالی جائے، ان کو سمجھایا جائے تاکہ حق محفوظ رہے۔ کچھ نہ کچھ کیا ان لوگوں نے، لیکن وہ اس لائن میں نہیں آئے۔ ہاں، آپ کا زمانہ اگر آتا ہے تو آپ یہ کام کرو، لیکن آپ کو ان بزرگوں جیسا علم تو جاننا چاہیے، پھر وہ علم لے کے آپ چلو۔ یہ نہ ہو کہ پھر آپ ان لوگوں جیسے ہی چل پڑو۔ ان جیسی حکومت کرنی ہے تو ہر دور کی حکومت اچھی حکومت کرتی ہے۔ یہی آپ کا مسئلہ ہے کہ فقیری بادشاہت کے ساتھ کیوں نہیں آئی، اور انہوں نے کیوں چھوڑ دیا لوگوں کو ان لوگوں کے رحم و کرم پر۔ یہ سوال بڑا پرانا سوال ہے،
کہ تاثیر والا مذہب اسلام جو ہے یہ تاثیروں کے باوجود بے تاثیر کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ مرتبہ جس کے پاس تھا اس کے پاس علم نہیں تھا، اور جس کے پاس علم تھا اس نے مرتبے سے گریز کر لیا، اور اگر علم والا مرتبے کی تمنا بھی کر لیتا تو اس کے لیے پھر ایک دار کا مقام تھا۔ جھوٹے انسان سے ووٹ لینے کا طریقہ کوئی سچے آدمی کے لیے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اگر جھوٹوں کو یقین ہو جائے کہ یہ آدمی سچا ہے اور حکومت چاہتا ہے تو میرا خیال ہے کہ پرانے طریقے سے وہی ایک فارمولہ چلا آ رہا ہے۔ کربلا ہو کہ سقراط ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام ہو، ایک ہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ منصور ہی لے لو، ادھر آپ سرمد لے لو، سارا ایک ہی واقعہ ہے۔ کیا واقعہ ہے کہ اگر جہالت کے زمانوں میں صداقت ایک آدمی میں نمایاں ہو گئی، وہ اگر زیادہ نمایاں ہو کر پاورفل ہونے لگ گیا تو ساری جہالت اکٹھی ہو کے اسے پھانسی لگا دے گی۔ درجات تو بلند رہتے ہی ہیں ان کے، لیکن یہ واقعہ بھی ضرور ہوگا۔ اب اس کے اندر کوئی ایسا ہونا چاہیے، اور کرنے والے کر سکتے ہیں، کہ دور کے اندر رہ کر اپنے علم کو رائج کیا جائے اور سب کو ساتھ چلایا جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے۔ بہرحال احسان کا مطلب ہے اس کے حق سے زیادہ رعایت کرنا، فورگیو بھی کر دینا اور فورگیٹ بھی کر دینا۔ تو آپ ضرور احسان کرو۔ اب دوران گفتگو یہ سوال عرض کیا گیا کہ حق کی خاطر تو ہم ڈٹ جاتے ہیں، ایک تو اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کرتے، ٹروتھ اور حق کی خاطر تو ہم لڑتے ہیں۔ فرض کیجئے کسی شخص کے دل میں یہ ارادہ پیدا ہو تو ساتھ والے سمجھاتے ہیں کہ یہ تو ایک رہبانیت سی ہو گئی، اپنے حق کی خاطر تو ضرور لڑنا چاہیے۔ حضرت واصف علی واصف علیہ رحمہ جواب ارشاد فرماتے ہیں، بات یہ ہے کہ ہمارا حق جو ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ فطرت کی عظیم اشیاء جو ہیں وہ اپنا حق کس طرح لیتی ہیں۔ سورج کی روشنی کو نمایاں ہونے کے لیے جو حق درکار ہے وہ تاریکی ہے، اور وہ اسے وافر مقدار میں ملتی ہے، اور اگر سورج کو روشنی ملنے لگ جائے تو کچھ اور ہی قصہ بن جائے گا۔ آپ جس کو حق سمجھ رہے ہو وہ حق نہیں ہے، حق تو یہی ہے کہ آپ نے اپنا حق پہچان لیا۔ جس طرح آپ کے اندر حق پیدا ہوا اسی طرح فطرت آپ کو حق کی ادائیگی بھی کرتی رہے گی۔ اور یہ ایک عجب بات ہے کہ جاہل زمانوں میں ہمیشہ عالم پیدا ہوئے، اور جو لوگ آنے والے زمانے کے تھے وہ بھی اسی زمانے میں پیدا ہوئے۔ زمانہ سارے کا سارا خاموش رہا، اور اسی زمانے میں اپنے دور سے کتنی دور آگے جا کے کوئی پیغمبر پیدا ہو گیا۔ جتنے عظیم لوگ تھے وہ غیر عظیم زمانوں میں پیدا ہوئے۔ یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ اصلی عظیم کون ہے۔ وہ آدمی جو ان جاہلوں پر اپنی عظمت کو جتاتا رہا وہ محروم ہو گیا، اور وہ عظیم انسان جس نے ان جاہلوں کی خدمت شروع کر دی کہ ان میں سے پیدا ہوا ہوں اور یہ محروم ہے اور ان کو علم دے دیا جائے، تو انہوں نے آنے والے زمانوں میں بھی بادشاہی کی۔ اب دوران گفتگو پھر سوال کیا گیا کہ بات تو صحیح ہے لیکن ہمارا جگرا نہیں پڑتا۔ حضرت واصف علی واصف علیہ رحمہ جواب ارشاد فرماتے ہیں، جگرے کی بات نہیں ہے، علم میں جگرے نہیں ہوتے۔ یہیں سے پھر غور کر لو کہ ایک آدمی نے اپنے دور میں یہ پہچان لیا کہ میں ذرا اس دور سے بڑا ہوں، تو بڑا ہونے کی حیثیت سے وہاں اس نے ایسرٹ کرنا شروع کر دیا کہ میں بڑا ہوں۔ ایکنالج کرو، خراج ادا کرو، یہ کرو وہ کرو۔ اسی چھوٹے دور نے اس کی عظمت کو وہیں تباہ کر دیا، اور جو صحیح معنی میں بڑا تھا اس نے کہا میں ان میں بڑا پیدا ہو گیا، اس چھوٹے سے خاندان میں ذرا بڑا پیدا ہو گیا، آؤ اس چھوٹے خاندان کو بھی ہم بلند کر دیں۔ اور جو چھوٹا آدمی تھا اس نے خاندان پر روب ڈالنا شروع کر دیا، اے چھوٹے خاندان کے کمزور کیڑے مکوڑوں، دیکھو میں ہاتھی پیدا ہو گیا، اور ہاتھی کو چیونٹی کھا گئی، تباہی ہو گئی۔ اور جو شخص کہتا ہے کہ آج میں تم میں سے ذرا فروغ پا گیا ہوں، یہ حسن اتفاق ہے، مگر یہ سب آپ ہی کے لیے ہے، تو اس نے لوگوں کے دلوں پر بادشاہی کی، تو وہ پیغمبر ہوئے، اولیاء کرام ہوئے۔ حتیٰ کہ دین میں اولیاء کرام کا درجہ پانا اور شرعی طور پر شریعت ساری کی ساری بظاہر نفاذ کے بغیر ولی اللہ کہلانا، یہ کمال ہے ان کا۔ یعنی کہ اللہ کا ولی دینی طور پر اللہ کا ولی ہے، لیکن اس نے وہ عمل نہیں کیے جو مولوی صاحب کر رہے ہیں۔ بس یہ راز کی بات ہے، تم کیا جانو۔ مولوی صاحب بتاتے جا رہے ہیں کہ گٹے سے شلوار نیچے نہیں ہونی چاہیے، موت کا منظر مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، اور وہ لنگوٹ باندھ کے دریا کے کنارے بیٹھ گیا، یہ ولی اللہ ہے۔ یہ سائیں صاحب ہیں، وہ مکمل طور پہ ولی بن کے بیٹھ گیا،
یہ کمال ان لوگوں میں ہے کہ اسی ماحول میں سے ایک اور ماحول محبت کے ساتھ بنایا۔ یعنی اس کاما والے کی کمال دیکھو کہ پرندوں میں سب سے زیادہ غیر خوشنما پرندہ کوا ہے، وہ بہت غیر خوشنما ہے، اور اس سے محبت کر کے اسے پاس رکھا۔ یعنی کوے سے محبت ایسے کی کہ وہ وہاں سے اڑتا نہیں۔ تو یہ ہے محبت کی انتہا کی بات۔ ان لوگوں نے اس دور میں اللہ کے حکم کے ساتھ ولایت کی ہے کہ جس دور میں لوگ اس قسم کے ماننے والے نہیں تھے۔ عظمت کا مطلب ہی یہ ہے کہ ماحول سے الگ ہونا۔ دنیاوی طور پر بڑا آدمی کون ہوتا ہے؟ جو ماحول کو چھوٹا سمجھے یا اپنے آپ کو بڑا سمجھے یا اپنے اور ماحول کے درمیان کوئی فاصلہ دیکھے۔ اگر وہ ماحول کو چھوٹا سمجھتا ہے تو گر جائے گا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تب بھی گر جائے گا، اور اگر میں ماحول کی پیداوار ہوں ماحول کی بہتری کے لیے تو وہ بچ جائے گا۔ بس یہ راز ہے۔ اب دوران گفتگو یہ پوچھا گیا، اس میں یہ بھی تو خطرہ ہے کہ آدمی صرف خدمت کرتا رہ جائے اور اسے کچھ نہ ملے۔ حضرت واصف علی واصف علیہ الرحمہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، نہیں، تیری صفت ہی خدمت کرنا ہے، ورنہ تیری عظمت کوئی نہیں۔ اتنا بڑا پھول ہے گوبھی کا، اس نے کیا خوشبو دینی ہے؟ اور چھوٹا سا گلاب دیکھو، یہی تیری عظمت ہے، اور تو عظمت ہی کوئی نہیں ہے۔ کہتا ہے دیکھو اس میں خوشبو ہے۔ اب جن لوگوں کے پاس خوشبو نہیں ہے وہ سارے کے سارے بیکار ہیں۔ یہ خوشبو خدمت ہی ہے۔ خدمت میں ایکنالج ہونا شروع ہو جائے تو یہ گریٹنیس کہلاتی ہے، اور گریٹنیس کوئی نہیں۔ اب دوران گفتگو ایک اور سوال پوچھا گیا کہ سوال پوچھنے والے نے کہا، مثلا میں 4 گھروں میں خدمت کرتا رہا اور کوئی سیاستدان میرے سے بہت آگے نکل گیا، تو میرا اس کا مقابلہ کیا ہے؟ طاقت بھی ہے اس کے پاس، شہرت بھی، لیڈری بھی۔ تو حضرت واصف علی واصف علیہ الرحمہ جواب ارشاد فرماتے ہیں، وہ اور مقام ہے، حکومت ہے، قانون ہے اور سیاست ہے، اس کا دلوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اور واقعہ ہے، اس کا دلوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ میں دل کی بات بتا رہا ہوں کہ خدمت کرنا، کیونکہ خدمت کرنے والا دلوں کے اندر جا کے سما جاتا ہے، یہی اس کا مقام ہے، یہی اس کی گریٹنیس ہے۔ اب کمال کی بات یہ ہے جسے آپ خود دیکھ رہے ہو کہ آپ لوگ آج بیٹھے ہو 1990 میں، آج بھی آپ کلمہ پڑھتے ہو ایک انسان کا، تو یہ اس انسان کا کمال ہے۔ یہ کمال ہے کہ 1400 سال بعد بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آج بھی سر نگوں ہیں۔ یہ کمال ہے، گریٹنیس یہ ہے، ایکنالجمنٹ یہ ہے۔ پھر اور بزرگوں کو لے لو، داتا صاحب کو لے لو، آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے لیکن آپ کے اندر احترام آج بھی ہے۔ وہ اتنے بڑے ہیں کہ آج بھی احترام ہے۔ یہ جو گریٹنیس ہے یہ احترام پیدا کرنے والی ہے، اور دنیا دار والی گریٹنیس جسے آپ کہہ رہے ہو وہ فیئر پیدا کرتی ہے، اور ڈر پیدا کرنے والی گریٹنیس جو ہے یہ برباد ہو جاتی ہے۔ تو وہ دنیاوی عظمت جو عظمت کہلاتی ہے اور اس کا تحفظ خوف کے ذریعے کیا جاتا ہے، وہ عظمت شارٹ لیوڈ ہے، وہ عظمت کبھی نہیں چلتی۔ وہ عظمت جس کے ساتھ محبت کا عنصر شامل ہے ہم اس کو عظمت کہتے ہیں، وہ قائم رہتی ہے، دائم رہتی ہے، آپ کے مرنے کے بعد بھی اور آپ کے یاد کرنے والوں کے مرنے کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ جب آپ نے ایک سیاسی آدمی کا نام لیا تو مرنے کے بعد فیصلہ کریں گے۔ مرنے کے معنی یہ ہیں کہ اس دور کو بدلنے دو۔ یہ تو سیاست میں آسان سی بات ہے کہ آج کے دور میں پچھلا دور جو ہے وہ چاہے کوئی بھی ہو وہ مینشن نہیں ہو سکتا۔ اسی گفتگو کے درمیان ایک اور سوال پوچھا گیا کہ علمی اعتبار سے جو بندہ ایسے ہی معروف ہو گیا اور وہ کافی لوگوں کے سر جھکا گیا، وہ بھی بڑی چیز ہے، حالانکہ عملاً یا خدمتاً یا انساناً تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کی بھی بڑی ٹھیکیداری چل جاتی ہے۔ یہ کیسے ہے؟ حضرت واصف علی واصف علیہ الرحمہ جواب ارشاد فرماتے ہیں، علم کے ذریعے عالموں کا رعب ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو اتنا علم حاصل نہیں کر سکتے، اور یہ بڑی ہی طاقت والی شے ہے۔ جاہل کے اندر جو کہ قوم کا زیادہ حصہ ہوتا ہے، اس آدمی کے علم کا کوئی احترام نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک خاص طبقہ ہے جو سمجھتا ہے کہ جو ہم نے ہونا چاہا ہم نہ ہو سکے، اور یہ آدمی پہلے ہو گیا۔ یہ وہیں پر دقت ہو رہی ہے، مشہور ہو یا کہ شہرت ہو، وہاں یہ سارے کے سارے نفی ہو جاتے ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ماضی کی کتابوں سے تم نے کتنا علم اٹھایا ہے۔ آپ کا سارا علم ماضی کا ہے، اس لیے وہ شہرت نہیں ہے جسے آپ شہرت کہہ رہے ہو، بلکہ وہ صرف آپ کے اندر، آپ چند لوگوں کے اندر ہے۔ مثلا ایک آدمی تنقید کر رہا ہے ایک اجلاس کے اندر،
اوٹ پٹانگ کتابوں کا نام لیا کہ یہ لکھی ہوئی ہے اور وہ لکھی ہوئی ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ یہ تو بہت کچھ جانتا ہے، وہ سارا اینشینٹ چلا آ رہا ہے۔ اب یہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ جاننے والا نہیں ہے، یہ شہرت نہیں ہے۔ شہرت یہ ہے کہ آپ جس خوبی کو ایکنالج کرانا چاہتے ہیں، خوبی کسی کے کام آئی کہ نہ آئی۔ اب سوال پوچھا گیا کہ جو لوگ علم، فضل اور دانش میں معتبر ہیں وہی معتبر ٹھہرتے ہیں، تو حضرت واصف علی واصف علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں ایسا ہوا کہ کوئی محترم ہو گیا مگر پھر احترام سے باہر ہو گیا۔ آپ کے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے، آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے جشن برباد ہو گئے، ٹوٹ پھوٹ ہو گئی، تو وہ ایک اور قسم کا علم ہے، یعنی خدمت کا علم ہے، اور اللہ سے محبت کا علم اور ہے، اس راہ کا علم اور ہے، اور آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے۔ بار بار اللہ نے کہا کہ خدا کے بندو یہ دیکھو کہ یہ عارضی زندگی ہے، کہیں اس کے اندر مبتلا نہ ہو جانا، یہاں تو چند عرصہ کا قیام ہے، پھر آپ نے ہمارے پاس بہت روز رہنا ہے، اس لیے یہاں کا رخ صحیح کر کے آنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑے دنوں کے لیے بہت بڑا سرمایہ ضائع کر کے جاؤ۔ یہ 4 دن کا میلہ ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ آپ ماضی میں دیکھو کہ کتنے واقعات آئے اور کتنے واقعات چلے گئے، کتنے باغ لگے اور سوکھ کر چلے گئے، تو عاقبت کی خیر مناؤ۔ آگے کیا ہونا ہے؟ آگے وہاں پر اچھے اچھے لوگ آپ کا انتظار کریں گے، وہاں جائیں گے ہم، میلے ہوں گے، محفلیں ہوں گی، رونقیں ہوں گی۔ آپ دل میں فیصلہ کر لو کہ آپ ان لوگوں کے علم کو علم کہو جن کی عاقبت آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو، آپ ان کے ساتھ علم حاصل کرو کہ یا اللہ مجھے اس شخص کا علم دے دے جس کی عاقبت بھی مجھے مل جائے۔ پھر عاقبت ہی لینی ہے، علم کیا کرنا ہے؟ حضرت واصف علی واصف علیہ الرحمہ سے یہ سوال پوچھا گیا۔ مثال کے طور پر اس وقت ہمارے دانشور لوگوں میں سب سے پڑھا لکھا آدمی ہنری کیسنجر ہے۔ ہم نے یہ ماڈل رکھا ہوا ہے، ہم اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں کہ یہ ہو جائے تو کیا بات ہے، لیکن ہم اس کے عاقبت کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس ماڈل کو کیسے توڑیں؟ تو حضرت واصف علی واصف علیہ الرحمہ جواب ارشاد فرماتے ہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ آپ اپنی موجودگی سے تنگ آئے ہوئے ہیں، کبھی کیسنجر بن جاتے ہیں، کبھی ریگن بن جاتے ہیں، کبھی اور بن جاتے ہیں، کبھی ایسا بن جاتے ہیں، ویسا بن جاتے ہیں۔ یہ زندگی آپ کو پریشان کر رہی ہے۔ اس زندگی سے جب تک محبت نہیں کرو گے تو آپ کو راستی نہیں ملے گی۔ فرض کرو کہ آپ کچھ بننا چاہتے ہو تو بن گئے ہوتے، میں نے کوئی منع کیا ہے؟ میں تو آج آپ سے ملا ہوں۔ آپ کہیں کیسنجر بنے ہوتے، میں آپ سے بات کرتا کہ سنا کیا حال ہے پاکستان کے کیسنجر صاحب؟ آپ ابھی تک صرف بننا چاہتے ہو، اب خدا کے لیے نہ بننا، یعنی کہ ابھی تک آپ بننا چاہتے ہو اور بیٹھے کسی اور جگہ ہو، یعنی بن نہیں سکے ہو۔ پھر آپ کیا کرنا چاہتے ہو؟ یہ ہے آپ سب لوگوں کے ساتھ حالت۔ خدا کے بندو جو بنے ہوئے ہو یہی بنتے رہو تو کیسی اچھی بات ہے۔ گھر اپنا اچھا گھر ہے، کیا کچھ اور بننا چاہتے ہو؟ آپ گھر میں بنے رہو، گھر والے بنے رہو، چھوٹا سا گھر ہے، جیسا بھی گھر ہے اس میں قائم رہو، اپنے بچوں میں آپ قائم رہو۔ وہ ماحول آپ کو نہیں ملے گا جس ماحول کا علم آپ کے پاس ہے۔ کیسنجر کی ایک فیم ہے، وہ دنیا کے اندر کہیں جائے اس کی شہرت اور مشہوری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار فیصلہ کر دیا کہ شہرت اور مشہوری کوئی ایسی چیز نہیں ہے، طاقت اور دبدبہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ فرعون کو عاقبت میں اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ آسان کب ہوتی ہے بات؟ جب وہ ساتھی ساتھ ہو جائے۔ دشوار کب ہوتی ہے بات؟ کہتا ہے جب سے آپ گئے ہیں کام میں جی نہیں لگتا۔ کیا دوست کام کا نام ہے؟ کہتا ہے کام میں جی نہیں لگتا۔ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کہتا ہے ٹھنڈا سرما ڈالو، اکسیر بصر ڈالو۔ کہتا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک تو دوست ہے، دل کا چین ہے، قرار ہے، مقصد زندگی ہے، اور تم کیا گئے کہ روٹھ گئے دن بہار کے۔ زندگی ختم ہو گئی آپ کے جانے کے بعد، آپ ہی تو زندگی ہیں۔ اب تو جینا اور ہے، زندگی اور ہے، جو سانس لے رہا ہے وہ اور ہے، جو زندگی ہے اور ہے۔ اگر وہ زندگی مل جائے تو پھر یہ تو زندگی ہے۔ خدا کرے اسے محبت ہو جائے، کہانی کا اسے پتہ لگے، اسے تو محبت ہونی نہیں ہے،
اس لیے کہ وہ کاروباری بندہ ہے۔ اس کے لیے دعا کرو، اس کو محبت ہو جائے، اور دیکھو کہ محبت والوں کا حشر کیا ہوا، کدھر گئے وہ بیچارے، ایسے کے تیسے ہو گئے۔ کئی ماہ بعد پتہ چلتا ہے اور انسان ہوش میں آتا ہے۔ اس لیے آپ ان کے لیے دعا کیا کرو، کم از کم آشنائی تو ہونی چاہیے۔ یہ بھی کیا بات ہے کہ سارے کے سارے کاروباری بندے ہو گئے، محبت ہو گئی، بات تو سمجھ آ جائے گی۔ محبت کی نشانی بتاتا ہوں کہ کب محبت ہوگی۔ جو چیز آپ حاصل کر رہے ہو اور مبارک دیتے ہو اپنے آپ کو، آج میں نے یہ حاصل کر لیا اور وہ حاصل کر لیا، کہ میں یہ لے آیا اور وہ لے آیا۔ مثلا ایک بڑا لمبا ٹیبل لیمپ لے آیا، آسمان سے باتیں کرنے والا لائٹ ہاؤس بنا لیا گھر کو، اور جب دوست مل گیا تو اسے لائٹ ہاؤس پیش کر دیا، وہ ٹیبل لیمپ ہی پیش کر دیا۔ گھر میں جو سب سے اچھی چیز تھی پیش کر دی۔ جو حاصل کی جانے والی چیزیں ہوں، اگر انہیں قربان کرنے کی خواہش ہو جائے تو سمجھو کہ دوستی ہو گئی، محبت ہو گئی۔ تو محبت کب ہوتی ہے؟ پہلے جو چیز حاصل کر رہے ہو وہی چیزیں نثار کرنا شروع کر دو، تو یہ محبت ہے۔ محبت ہو جائے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ آسانی کب پیدا ہوتی ہے۔ تو شریعت کب آسان ہوتی ہے؟ جب محبوب کا ساتھ ہو۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے پیدل بازار جانا ہے مگر تھکا ہوا ہوں گا، دوسرا کہتا ہے میں تیرے ساتھ چلوں، تو بات آسان ہو گئی۔ صرف ساتھ ہونے سے تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ کہتا ہے کچھ اور نہیں تو لکڑی ہاتھ میں لے لو، جب لکڑی ہاتھ میں پکڑ کے چل پڑا تو سفر آسان ہو گیا۔ ہاتھ میں چھوٹی سی چھڑی لے لو تو یہ ساتھی ہو گیا۔ تسبیح لے لو تو سفر آسان ہو گیا۔ تو اگر ساتھی مل گیا، محبوب مل گیا تو آسانی ہو جائے گی۔ اگر محبوب ساتھی ہو تو شریعت کی دشواری پیدا نہیں ہوتی، سفر آسان ہو جاتا ہے۔ ساتھی ہو تو آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اور ساتھی نہ ہو تو آسان بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنی ایک نعت میں بتایا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ لطف نہ کریں تو یہ زندگی طوفان ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ لطف ہو جائے تو یہی زندگی آسان ہے۔ تو نظر پھیرے تو طوفان زندگی، تو نظر کر دے تو بیڑا پار ہے۔ تو وہی زندگی طوفان ہو جاتی ہے، اور اگر نظر کر دیں تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے ساتھ اور تقرب۔ تو دعا کرو کہ آپ کو تقرب سمجھ آ جائے۔ تقرب اور محبوب کے کئی درجے ہیں۔ تقرب محبوب کے نزدیک آنے کا نام ہے، یا تمہارا اس کے قریب جانے کا نام ہے۔ اس لیے ہر شے آسان ہو جاتی ہے، جان دینا بھی آسان ہو جاتی ہے۔ کہتا ہے اس نے جان مانگی ہے تو وہ کہتا ہے کہ جان لے لو۔ تو دوست ساتھ ہو تو جان دینا آسان ہے۔ اگر محبوب نظر آ جائے تو دار پر چڑھنا آسان ہے۔ پھر دار کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مہربانیاں ہو گئیں۔ اگر محبوب نظر آئے سنگ در پر، سر سجدے میں جھک جاتا ہے، اور اگر محبوب نظر آ جائے دار پر تو سر چڑھ جاتا ہے دار پر۔ تو یہ جو درجے ہیں یہ محبوب کی نگاہ میں ہیں۔ سر اکڑا تو سمجھو محبوب سے دور ہو گیا۔ اکڑا ہوا سر محبوب سے محرومی کا نام ہے، اور جھکا ہوا سر محبوب کے قریب ہے، اور دار پہ چڑھا ہوا محبوب کے بہت ہی قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے آپ سے بچائے، آپ ہی اپنے دشمن ہو۔ خدا ان چیزوں کا شوق نہ دے جو چیزیں اللہ کے شوق میں رکاوٹ ڈالتی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رستے کا شوق دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی منزلوں کا مسافر کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے آپ کی محبت کرا دے، اپنے بندوں سے دوستی کرا دے، اپنے بندوں کا قرب عطا کر دے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔